والاعتصام به حبذ التوفيق. والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل، وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحج والسج، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کو بلا لیں. واجب الاحترام سامعین کرام اور سامعات اور عزیز طلباء کرام اور طالبات اور دیگر سامعین کرام، ہماری خوش قسمتی ہے آپ کی، میری اور پوری امت کی، کہ ہمیں رب کائنات نے زندگی میں پھر ایک بہار، موسم حج کے مہینے عطا فرمائے. اہل ایمان کے لیے جس طرح رمضان المبارک روحانی رضا اور برکتوں والا اور سیل والا مہینہ ہے، تو اس کے بعد
شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں۔ کچھ حج کر کے خوش ہو رہے ہیں، کچھ دعائیں کر کے خوش ہو رہے ہیں، کچھ حاجیوں کی دعائیں لے کے خدمتیں کر کے خوش ہو رہے ہیں، اور کچھ ان مہینوں میں رو رو کے حج کی تمنا کر کے اپنا ایک مقام بنا رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آدمی عاقل بالغ ہو، حج کیا ہو یا نہ کیا ہو، حج کے مہینوں میں اگر نہیں کیا تو حسرت کا اظہار، کہیں موت نہ آ جائے حج کے بغیر، اور وہ بڑی ڈرانی اور خطرناک موت ہے کہ حج فرض اور اس نے حج نہیں کیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس پہ حج فرض ہے اور پھر نہیں کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا فَلْيَمُتْ، جس دین پہ مرضی ہے مر جائے، یعنی کوئی پتہ نہیں یہودی ہو کے مرے گا یا نصرانی ہو کے مرے گا۔ اس لیے خوش نصیبی ہے کہ حج نصیب ہو یا حج کی خواہش ہو، حسرت ہو، تڑپ ہو، اور خدا نخواستہ نہیں کیا تو ڈر ہو کہیں بغیر حج کے دنیا سے نہ چلا جاؤ۔ حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ اگر آدمی اس کو عقلی طور پہ بھی سوچے تو اس کے ساتھ کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ حج ایسی عبادت ہے، اتنے آسان اس پہ دلائل ہیں کہ بہت بڑا فریضہ ہے کہ آدمی ان کو سمجھے تو پوری زندگی صبح کھائے شام کا ناغا، شام کو کھائے صبح کا ناغا، اور دل میں ہو بس میں نے حج کرنا ہے۔ میرے استاد حضرت الاستاذ فاضل دیوبند مولانا نور محمد نور اللہ مرکزہ، میں نے خود ان کی زبان مبارک سے سنا، فرماتے تھے کہ زندگی میں پوری زندگی دین پڑھایا، صرف 3 تنخواہیں لیں، 25 روپے تنخواہ لی، 3 تنخواہیں لیں، لیکن وہ تینوں گم ہو گئی، بکسے سے کسی نے نکال لی تھی۔ فرماتے تھے بس دعا یہ کی کہ یا اللہ تنخواہ کی ضرورت نہیں، حج کرا دے۔ پھر استاد فرماتے تھے اللہ نے 2 حج کرا دیے۔ یہ بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ حج میں صرف پیسہ کام نہیں آتا، تڑپ کام آتی۔ اس لیے حج ایک ایسا فریضہ ہے، اس کے ساتھ کی کوئی عبادت ہی نہیں۔ اس کی پہلی دلیل میں دینے لگا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ نماز ہر سال نہیں، ہر روز فرض ہے۔ عاقل بالغ
مسلمان عاقل بالغ، نماز روز فرض ہے۔ چلو، روزے سال میں ایک دفعہ، ایک مہینہ، ہر سال، وہ ہر دن، یہ ہر سال، زکوٰۃ ہر سال، عشر بھی ہر سال، جہاد جب بھی موقع آئے، ایک دفعہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج ایک کیا، عمرے 4 کیے، لیکن آپ نے جنگ غزوات 27 کیے، خود تشریف لے گئے، ان میں سے 9 میں تو قتال ہوا، لڑائی ہوئی، لیکن حج ایک ایسا فریضہ ہے جتنا بھی بڑا امیر ہو، جتنا بڑا جاگیردار ہو، اچھا، جتنا بڑا ولی اللہ ہو، عورت جتنی دولت مند ہو، یہ میں سمجھا رہا ہوں تو ذرا دماغ میں آپ دہرانا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ ایک آدمی کے پاس آنے جانے کا سامان ہے، خرچ ہے، بعد میں بچوں کا بھی ہے، چاہے بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی، وہ علیحدہ فریضہ ہے، اور یہ ہمارے تکلفات جو ہم بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی پہ کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ وراثت اللہ کا حکم ہے کہ دو، اتنا بڑا جہیز وغیرہ یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں، یہ ہم نے تکلفات بنائے ہوئے ہیں۔ تو حج اگر فرض ہے، آنے جانے کا خرچ ہے، زاد راہ ہے، من استطاع الیہ سبیلا ہے، تو ایک دفعہ فرض ہے، کر لیا، اگلے سال وہ لاکھوں پتی جس پہ حج فرض تھا، کروڑوں پتی ہو گیا، اربوں پتی ہو گیا، کھربوں پتی ہو گیا، پھر بھی حج ہو گیا۔ بس حج ایک دفعہ فرض ہے، ذرا اس کو سوچیں، اس میں کیا حکمت ہے۔ کرے بے شک 10 حج کرے۔ ہمارے حافظ اسلم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حاجی محمد حنیف صاحب، حاجی عبدالرشید صاحب جانتے ہیں، گجرا اصغر کالونی میں رہتے تھے، بہت بڑے عالم فاضل تھے، 26 حج کیے تھے، 26 حج۔ بے شک آدمی 40 کرے، فائدہ ہوگا، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ حج ایک دفعہ کیوں فرض ہے، دوبارہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک آدمی فیاض ہو، بڑا سخی ہو، جب کسی کو دعوت پہ بلائے تو بہت زیادہ کھانے کھلائے۔ اب اس نے ایک دفعہ بلایا، سیر ہو کے کھانے کھلا دیے، عزت کی، اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اگلے کی اتنی پیاس بجھی کہ اس نے کہا یار اس طرح کی دعوتیں روز روز نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے زمانے میں شاہ فیصل مرحوم آئے تھے۔ حضرت بہت بڑے سخی تھے اور زمیندار تھے اور دل کے چودھری تھے۔ تو حضرت نے ایسا کھانا شاہ فیصل کو کھلایا کہ اس وقت دمبے اسی طرح عربی طرز پہ لٹکا کے روسٹ کر کے نیچے چاول، اور ایسی دعوت کی کہ میرے استاذ ایک اس دعوت میں تھے، وہ بتایا کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی انتہا درجے کی محبت کا اظہار کر کے دعوت کر دینا، روز روز ایسی دعوتیں نہیں ہوتی۔ آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ یار اس کی میرے ساتھ محبت ہے۔
حاج اللہ کی طرف سے دعوت ہے، اللہ بلاتے ہیں، جس پہ حج فرض ہے اسے اللہ بلا رہے ہیں۔ ابھی مجھے حدیث یاد آ گئی، اللہ کے فضل سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے ذمے مومن کے 6 حق ہیں، ان میں سے ایک ہے اذا دعاک فاجبہ، جب مسلمان مرد و عورت تمہیں دعوت دے کھانے کی، آؤ میرے گھر کھانا کھاؤ، رزق حلال ہو فاجب ہو، واجب ہے تم اس کی بات مانو، کھانا کھانا ہوگا۔ اگر کوئی شرعی عذر نہیں یا ویسے کوئی رکاوٹ نہیں، جسمانی طور پہ بیمار نہیں، تو فاجب ہو۔ اب سوچو، ایک بندہ اللہ کا، اللہ کے بندے کی دعوت کرے، اس پہ آنا واجب ہے۔ حاج میں اللہ دعوت کر رہے ہیں کہ آ جا میرے گھر پہ، آ جا میرے گھر میں، آ جا۔ انتہا ہے اس کے دعوت کی۔ کیسے کہ جب حاجی حج سے فارغ ہوتا ہے، رجا کا یوم ولدت امہ، ایسے ہو جاتا ہے جس طرح کہ اس کی ماں نے اسے جنا ہے، ماں نے جنم دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کی حالت ہو جاتی ہے۔ خدا نخواستہ حج کرنے کے بعد گناہ ہو گیا، وہ گناہ ہے، توبہ و استغفار کرے گا، لیکن اگر مسلمان ہے، مومن ہے، مرتد نہیں ہوا یا کفریہ کام یا بات نہیں کی، حج اس کا برقرار ہے، دوبارہ حج فرض نہیں ہے، کرے 10 دفعہ کرے، جتنی دفعہ مرضی ہے کرے، حج اتنی مضبوط گڑھ ہے، گرا ہے، پروا ایک دفعہ کرنا ہے، یہ فرض ہے، باقی ہر سال کر تیری مرضی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تابعو، حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، ایک تو گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرا مالی طور پہ آدمی خوشحال ہو جاتا ہے، مالی طور پہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ حج ایک دفعہ کیوں فرض ہو؟ اس طرح بھی تو ہو سکتا تھا، زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، عشر ہے، رمضان ہے، روزے ہیں، لیکن یہ ایک دفعہ کیوں ہے؟ اتنا بڑا فریضہ ہے، جب اللہ نے تمہیں بلایا، یہ ذہن میں رکھو، اس عزت کے ساتھ دوبارہ نہیں بلائے گا، اس سے بھی زیادہ عزت دے گا، لیکن اپنی طرف سے جو بلائے گا ایک موقع دے گا، ایک موقع۔ حدیث پاک میں آتا ہے اسی بیت اللہ کی سمت میں ایک اور بیت اللہ ہے، اسی کی سمت میں تو بیت اللہ ہوا، 4تھے آسمان پہ، نام اس کا بیت المعمور ہے، آباد گھر۔ یقین کرنا، آپ کا بھی ایمان ہے، میں عاجز کا بھی ایمان ہے، بلا ارادہ زبان سے نکلتا ہے اللہ اکبر، روزانہ اس بیت المعمور کا طواف 70,000 فرشتہ کرتا ہے، پھر باری بھی نہیں آتی۔ دیکھو کتنی اللہ کی مخلوق ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے 10 بندے محلے میں دیکھے، 100 بندے مسجد میں دیکھ لیے، 1000 اجتماع پہ دیکھ لیے، ہم کہتے ہیں بہت کچھ دیکھ لیا۔ ملائکہ 70,000 روزانہ طواف کرتا ہے اور پھر باری بھی نہیں آتی۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ 70,000 فرشتہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہے، ان کی بھی پھر باری نہیں آتی۔ تو حج بیت اللہ زندگی میں ایک دفعہ، اس کو ہی سمجھ کے انسان زندگی میں کم از کم ایک دفعہ حج کر لے۔ جو حج نہ کرے اور حج فرض ہو، اس کی مثال کیسے ہے؟ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ذات،
وہ بلائے اور آدمی نہ جائے، مجھے بتاؤ، آپ میری دعوت کریں، میں آپ کی دعوت کروں، آپ نہ آئیں یا میں آپ کے پاس نہ ہوں، آپ کتنے پریشان ہوں گے، ناراض ہوں گے، بلایا ہے نہیں آئے۔ اتنی بڑی ذات کہ جب حج فرض ہے تو یہ الارم ہے، آ جا آ جا، اب وہ نہیں جا رہا تو متکبر بھی ہے، غرور بھی ہے، بدقسمت بھی ہے۔ ایک آدمی کی زمین ہے مربع کرلے، اور پیسے کوئی نہیں، وہ کہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ جو زمین ہے وہ آگ لگانے کے لیے ہے، وہ جو قلعے ہے وہ آگ لگانے کے لیے ہے، وہ جو اتنے پلاٹ پڑے ہیں آگ لگانے کے لیے ہیں۔ جو بھی انسان مالک ہے، مت یہ کہ میرا بینک بیلنس کو نہیں، ہاں یار 16 قلعے میری زمین ہے، 15 قلعے میری زمین ہے، آج فرض ہے، نہیں کر رہا تو پھر یہی بات سمجھو اللہ بلا رہے اور وہ نہیں جا رہا۔ کل میری ایک بڑے اچھے نوجوان، اچھا ہی کہوں گا، اس سے بات ہوئی، مجھے اپنے گھر لے کے گیا، میں نے اس کا مکان دیکھا، کوئی مسائل تھے ان کے، بڑے 20 سال سے ان کا تعلق ہے میرے ساتھ، کوٹھی بنائی پام سٹی میں۔ تو میں نے جب وہ کوٹھی دیکھی تو میرے دل میں فوراً خیال آیا، میں نے کہا یار ایسی ویسی کوٹھی میں نے نہیں دیکھی، لیکن مجھے یہ بتا حج کیا ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم دنیا داروں کے ہو جاتے، ہماری کوشش ہوتی ہے یہ ہمارے جیسے ہو، ہمیں کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا ایسا مکان ہو، خدا کی قسم کوئی دل میں خیال بھی نہیں آتا۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا حجرہ ہے اللہ کرے ان کا اس طرح ہو، سکون ملے۔ تو کہنے لگا 25 لاکھ حج پہ خرچ ہوتا ہے، وہ جو حج کرنا چاہتا ہوگا یا دبئی سے۔ تو میں نے کہا یہ جو اتنا خرچ کیا یہ دکھلاوے کے لیے کیا، لوگ کہتے اتنا کمایا ابھی مکان نہیں بنایا۔ میں نے بڑے پیار سے سمجھایا یہ کوئی بھی چیز ساتھ نہیں جائے گی، حج جتنا جلدی ہو سکے حج بیت اللہ کر، تجھ پہ فرض ہے۔ کتنے لوگ معاشرے میں ہیں، یقین کرنا آج فرض ہے نہیں کر رہے، وہ وقت آیا پیسے تھے نکل گئے ہاتھ سے، حج نہیں کیا، بدقسمتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن لیں کہ فرما فَلْيَمُتْ بِأَيِّ دِینٍ، حج فرض تھا نہیں کیا، جس دین پہ مرضی ہے جائے مرے۔ کتنے لوگ ہیں، اگر آج دنیا دار الجزا ہوتی تو بابا خیال کرنا حج نہ کرنے والی کی پیشانی پہ لکھا ہوتا کہ بدقسمت انسان، متکبر انسان، مغرور انسان۔ اس لیے زندگی میں یہ تڑپ لے کے چلنی ہے کہ یا اللہ حج کے بغیر موت نہ آئے، خاص کر مجھ پہ حج فرض ہو یا ہے تو بغیر مجھے حج کے نہ بلانا۔ چودھری ہدایت اللہ مرحوم، میں بار بار انہیں کہتا تھا، ایک دفعہ تنگ ہو کے کہنے لگے استاد جی فکر نہ کرو، بغیر حج کے میں اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اگلے سال وہ حج پہ چلے گئے، بڑی خوشی ہوئی، پھر ایک دفعہ چلے گئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ جتنے لوگ ہیں شاید یہاں کئی بیٹھے ہیں، اپنا حساب کرو، وہ دکانیں ہیں، وہ جائیداد ہے، وہ کاروبار ہے، وہ کوئی اور سونا چاندی ہے جو تمہارے ملک میں ہے مرد و عورت کے، اور حج نہیں کر رہے تو بہت بڑے گنہگار ہیں۔ رب کائنات نے سورہ بقرہ نامہ رکوع عنوان شروع کیا ہے حج کا، جو اس کو دیکھے نا اس عنوان کو تو اسے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ حج بہت بڑا فریضہ ہے اور بہت اہم ہے۔ الحج اشہر معلومات،
الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے بڑے مشہور ہیں۔ سمجھنے والا یہاں سے سمجھ لیتا، جنہوں نے حج پہ جانا ہے نا، یا عمرے کر کے آئے ہو، یا ارادہ ہے اندر درخواست دینے کا، ذرا خیال کرنا۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے بڑے معلوم ہیں، بڑے مشہور ہیں، بچہ اور بچی بھی جانتے ہیں، نیک اور گنہگار بھی جانتا ہے، شہری اور دیہاتی بھی جانتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے شوال، ذی القعدہ اور ذو الحج کے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں۔ ایک میرے ذہن میں سوال آتا تھا، تو آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ شوال پورا، ذی القعدہ پورا، ان میں کوئی احرام باندھ لے، نہ کھولے، ارادہ کر لے، یا کھول کے عمرہ کر کے پھر کرے، حج قران، تمتع، افراد، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن شوال سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھ سکتا۔ اب آپ نے بات سمجھ لی۔ اور ذو الحج تو 11ویں 12ویں کو بھی مناسک ہوتے ہیں، کنکریاں مارنی ہے، پھر 10 دن کیوں کہے ہیں؟ بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 9 دن ذو الحج کے ہیں۔ کیوں؟ عرفہ کے بعد، وقوف عرفہ کے بعد اب احرام حج کا نہیں باندھ سکتا، گزر گئے دن۔ خود سوال آتا ہے ذہن میں کہ یار وہ جو کنکریاں مارنی ہے بعد میں، سارے کام ہے، طواف زیارت بھی لیٹ ہو سکتا ہے، 11 کو کر سکتا ہے، 12 کو کر سکتا ہے، لیکن 10 دن کیوں کہے یا 9 دن کیوں کہے؟ بات میرے عزیز احرام کی ہے۔ احرام چونکہ 9-10 ذی الحج کے بعد، 9 کے بعد احرام نہیں باندھ سکتا، اس لیے 9 یا 10 دن کہا جاتا ہے۔ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ اب حج کے مہینوں میں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، جس نے احرام باندھ لیا حج کا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے پیغمبر مل حاج، مل حاج، حاج کیا ہے، حاجی کیا ہے؟ حاج کا جواب دیا الحج الحج والسج، حج نام ہے رولا ڈالنا، بآواز بلند کہنا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ ہے رولا ڈالنا۔ ادھر عبادت آہستہ کر، ذکر اذکار آہستہ کر۔ کئی لوگ فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، سنت کے خلاف ہے۔ ذکر کر، دعا کر، امام دعا کراتے ہیں اس لیے اونچی کہ دوسرے آمین کہیں گے، ورنہ یہاں حکم ہے رولا نہیں ڈالنا۔ کیوں؟ جس کو تو سنا رہا ہے نہ وہ بہرا ہے نہ اندھا ہے، حدیث میں آتا ہے، اس کو سنا رہے ہو جو 7 کوٹھڑیوں کے اندر بھی سنتا ہے۔ لیکن حج میں کیا ہے؟ الحج، اب اس کے گھر گیا ہے، اس نے تجھے بلایا ہے، الحج، اب رولا ڈال، ہولی ہولی نہیں، اب رولا، شور کر، وسجو، اور خون بہانا، قربانی کرنا، حج تمتع ہے، حج قران ہے وغیرہ، اس کی قربانی، یا خوشی سے حج افراد والا کرتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ تو الحج الحج والسج۔ اور پھر جب پوچھا کہ حاجی کون ہے، دیکھو میں مسجد میں بیٹھا ہوں ممبر پہ، آپ میرے سامنے بیٹھے، دین کی وجہ سے آپ سے بڑی محبت ہے، ادھر سے دعا کر رہا ہوں اللہ آپ سب کو حج نصیب فرمائے، خاص کر جنہوں نے حج نہیں کیا، فرض ہے اللہ نصیب فرما دے، نہیں فرض اللہ نصیب فرما دے، جنہیں نصیب کیا اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ اب دیکھنا المل حاج، اللہ کے پیغمبر حاجی کون ہے؟ چلو یہ تو سمجھ آ گیا کہ حج کیا ہے، حاجی کون ہے؟
فرما حاجی وہ ہے بال بکھرے ہوئے ہیں، میل کچیل ہے، دیوانہ ہے، عاشقوں کی طرح حرم میں گیا ہے، کوئی اسے اپنی خبر نہیں ہے، کسی کی خبر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور گیا کس حالت میں ہے؟ حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا احرام باندھ کے۔ یہ تشبیہ ہے میت کے ساتھ، کفن کے ساتھ۔ جس طرح تو نے برزخ میں جانا ہے، اس حالت میں، کفن کی حالت میں، جوتی بھی تیرے لیے ایک محدود ہو گئی، بویا نہیں ہے، سر پہ بھی کپڑا نہیں ہے۔ یہ تیری ایک کیفیت ہے برزخی زندگی والی۔ جس طرح برزخ میں جائے تجھے دنیا کا پتہ نہیں، دنیا والوں کو تیرا پتہ نہیں۔ مومن تھا، گمان ہے جنت کے مزوں میں ہوگا انشاءاللہ، لیکن وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو برزخ میں چلے گئے ان کے حالات کا اللہ اکبر کسی کو نہیں پتا، ان کو دنیا والوں کا پتہ نہیں۔ اونچی آواز سے کہو السلام علیکم یا اہل القبور، ثواب پہنچتا ہے، وہ سنتے نہیں ہیں، وہ وعلیکم السلام نہیں کہتے، اللہ کی طرف سے تمہیں ثواب ملتا ہے۔ برزخ کی زندگی کیا ہے؟ جدائی ہے، ادھر ادھر نہیں، اور وہ ادھر نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، برزخ کی زندگی آگے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر سوچا جائے تو حج اور عمرے میں جب احرام باندھ کے چلا گیا ہے، اب وہ یہ سمجھے کہ میں دنیاوی برزخ میں آ گیا ہوں، میرا تعلق کٹ گیا ہے، پیچھے نہیں ہے۔ جو جائے اور شاپنگ میں لگ جائے، جو لائے اور سیر و تفریح میں لگ جائے، اپنے ایک ایک دن کو قیمتی نہ سمجھے، بدقسمتی۔ اللہ نے بہت بڑا موقع دیا ہے اس حج کرنے والے۔ پھر دیکھو، ہم ہر کام شروع کرتے ہیں دائیں طرف سے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمم حتی التناول والترجل، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا دائیں سائڈ کو پسند کرتے تھے، حتیٰ کہ کنگھی پھیرتے وقت بھی دائیں طرف سے، چلتے وقت بھی دائیں طرف سے، جوتا پہنتے وقت بھی، قمیض پہنتے وقت بھی دائیں طرف سے۔ لیکن حج اور عمرے کے قانون کچھ اور ہیں، طواف کے کچھ اور ہیں، قانون بدل گیا۔ جب بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، حجر اسود سے آگے 7 چکر لگانے ہیں، تو وہ تو بائیں طرف سے ہے۔ بائیں طرف سے کیا حکمت ہے؟ بائیں سائڈ پہ دل ہے، دل اللہ کا گھر ہے۔ یہ جو دل ہے، دل، اس کو اللہ کی ذات کے ساتھ ملانا ہے۔ حج اور عمرے میں مقصد یہ ہے، اس لیے بائیں طرف سے شروع کرنا ہے، تاکہ دل کا کنیکشن ہے۔ جو آدمی فون کر رہا ہے، سن رہا ہے، یا نظر کی حفاظت نہیں کر رہا ہے اور وہ طواف کر رہا ہے، تو اس کا طواف رائے گاہ جائے گا، کیونکہ یہ سوچے دل ادھر متوجہ ہو۔ دل جب متوجہ ہوگا، نہ فون یاد، نہ گھر والے یاد، نہ کوئی اور چیز یاد، سب کچھ سامنے ہے، لیکن نظروں کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، مجھ سے پوچھتے ہو مل حاج، حاجی کون ہے؟ حاجی وہ ہے بکھرے ہوئے بال ہے اور میل کچیل کے ساتھ ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا رہا ہے، ہر لمحہ اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے اور اہمیت کا حامل ہے۔ طواف کر لیا، نفل پڑھ رہا ہے، نفل کے بعد صفا مروہ پہ دوڑ رہا ہے۔ ظاہراً دوڑنا کون سی عبادت ہے، لیکن حاجی وہ ہے جو ایک دیوانہ بن کے، اللہ کا حکم ہے ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اس کا ایک بڑا مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ کسی کے ساتھ محبت ہو، وہ غلط بھی فرمائش کر دے تو سمجھدار انسان تو نہیں مانے گا، لیکن غلط محبت اور عشق میں جو گرفتار ہے،
وہ اس کی بات مان لے گا۔ رب کائنات ہمارا محبوب ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ ہمارا محبوب ہے، محبوب نے جب کہا چکر لگاؤ تو ہم نے چکر لگانے شروع کر دیے، نفل پڑھو نفل پڑھنے شروع کر دیے، صفا مروہ پہ چکر لگاؤ دوڑو جی تو چکر لگانے شروع کر دیے۔ پھر دیکھیں ظاہراً یہ کام اچھا نہیں ہے، نظر نہیں آتا، ٹینڈ کرا دینا، عورت تھوڑے سے بال کٹائے، مرد ٹینڈ کرائے، سب سے بہترین یہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرما عمرہ ہے یا حج ہے، جو ٹینڈ کراتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، بلکہ فرما اللہم اغفر للمحلقین۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر جو مقصرین ہیں، تھوڑے سے بال کٹاتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، پھر اس نے کہا، آپ نے 3 دفعہ فرمایا تو بتا دیا زیادہ ثواب ٹینڈ کرانے میں۔ اچھا، پھر اس کے بعد مقصرین کے لیے آپ نے دعا کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عمرہ یا حج اور تو اور عمل، جس وقت حاجی یا عمرے والا ٹینڈ کرا رہا ہے، وہ جو ٹینڈ ہو رہی ہے نائی کر رہا ہے یا دوست کر رہا ہے، اس وقت بھی جو دعائیں کرتا ہے دعائیں قبول ہے۔ حالانکہ ظاہراً دیکھے بال اتر رہے ہیں، چہرے پہ پڑ رہے ہیں، اسرا چل رہا ہے، بلیڈ چل رہا ہے، قربان جاؤں، اتنی بڑی دعوت کہ اللہ نے کہا تیرا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیں گے اگر تیری نیت صاف ہوئی۔ بال کٹے جا رہے ہیں، احرام سے تو نکل رہا ہے، یہ جگہ بھی ہے ملتزم جگہ جہاں تو نے دعائیں کی ہیں، مقام ابراہیم ہے جہاں نفل پڑے ہیں، رکن یمانی ہے، حجر اسود ہے، لیکن اتنا اندازہ لگا جہاں تو بیٹھا ہے سر منڈوا رہا ہے، اس وقت بھی تیری قبولیت کا ٹائم ہے۔ مانگ اللہ سے۔ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس وقت کو بھی ضائع نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ الحمدللہ۔ تو حاجی کیا ہے؟ بال بکھری ہوئی ہے، دیوانہ ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے گیا ہے، اور یہ جو سر ٹینڈ ہو رہا ہے اس میں بھی ایک اللہ کی طرف سے فلسفہ ہے۔ بال تیرے جتنے تھے، تھوڑے تھے یا زیادہ تھے، جس کے تھوڑے بھی ہیں وہ گن نہیں سکتا ہے، زیادہ تو گن ہی نہیں سکتا ہے، اور بات جتنے تیرے بال ہیں یعنی گنت، ہر بال کے بدلے میں تجھے نیکیاں ملے گی، گناہ معاف ہوگے۔ جس طرح تو بال نہیں گن سکتا، شمار نہیں کر سکتا، تو اپنے گناہوں کو بھی بے شک شمار نہ کر سکے، اتنے گناہ بھی ہم تیرے معاف کر دیں گے۔ تو حج کا ہر لمحہ، ہر رکن انسان کو سبق دے رہا ہے کہ وقت ضائع نہیں کرنا۔ تو بہرحال میرا موضوع یہ تھا، ابھی 2-3 جمعوں میں انشاءاللہ چلائیں گے کہ حج بیت اللہ جس پہ فرض ہے میرے عزیزوں، اور اس نے وہ حج نہیں کیا تو سمجھ لے اللہ کی سخت ناراضگی ہے۔ اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ اللہ اتنا ناراض ہے آنے ہی نہیں دے رہا، یہ پہلو بھی ہے کہ اس میں تکبر ہے، اللہ نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ ایک اللہ والے بیت اللہ کے سامنے کھڑے تھے، ایک آدمی نے کہا لبیک، غیب سے آواز آئی، اللہ قادر ہے، لا لبیک، کوئی تیری حاضری نہیں قبول، کوئی حاضری قبول نہیں۔ پھر کہا لبیک لا لبیک۔ بزرگوں نے کہا بیٹا شاید تو نے نہیں سنا، تجھے جواب آ رہا ہے لا لبیک۔ کہنے لگا 70 سال ہو گئے ہیں، آتا ہوں یہی آواز آتی ہے، میں اسی سے پوچھتا ہوں کوئی اور در بتا نا جس پہ جاؤں اور لبیک کہوں، میں نے تو آنا یہاں ہی ہے۔ آواز آئی، یہ کرامت ہوتی ہے، کوئی قانون نہیں ہے، اس کو بتا دو پچھلے بھی ہم نے قبول کر لیے ہیں اور یہ بھی ہم نے قبول کر لیے۔ جس طرح کہ شہادت کی تمنا نہ کرے تو پتہ نہیں کیسے موت آئے گی۔ یا اللہ شہادت دے، تمنا کرتا رہے، تمنا کرتا رہے۔ اسلام آباد میں ایک بزرگ تھے، ہر تقریر میں یا اللہ شہادت کی موت دینا۔ ہم طالب علم تھے، طالب علم لاپرواہ ہوتے تو ہم کہتے بوڑھے ہیں کیسے شہادت پہ لے گی، افغانستان نہیں جا رہے، کشمیر نہیں جا رہے۔ تو آخر ایک شیعہ نے انہیں شہید کیا،
تو ہم نے کہا وہ جو دعائیں مانگتے تھے نا، اللہ شہادت کی موت عطا کر دینا، کرتے رہے کسی درجے میں اللہ نے شہادت کا مرتبہ دے دیا۔ اس لیے نہ اسباب کو دیکھو، نہ صحت کو دیکھو، نہ خرچ کو دیکھو، زندگی میں جہاں اور دعائیں خدا را رو رو کے دعا کرنی ہے، اللہ حج نصیب کر دے، اور حج بھی جوانی میں نصیب ہو جائے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے حج جہاد ہے، صرف اس میں تلوار نہیں ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ انسان فکر کے ساتھ رو رو کے، پھر وہی بات آ گئی حج ایک دفعہ کیوں ہے؟ اللہ کی طرف سے بہت بڑی دعوت ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے ایک دفعہ بلا لیا، حالت ایمان میں دنیا سے جانا، میں تیرے حج کی لاج رکھوں گا۔ اور جب سلام پھیرتا ہے عرفات میں، آواز آتی ہے کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، آج ایسے ہو گیا ہے جس طرح کہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ ہاں خدا نخواستہ حقوق العباد ہیں، اللہ رحمت سے معاف کر دے، ہم اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں، لیکن اس کے قانون کے مطابق جو حقوق العباد، وراثت میں فرق لگایا، غصب کیا، کسی کو قتل کیا، دل دکھایا، چوری کی، ڈکیتی کی، جی وہ اس حج سے اور حتیٰ کہ جہاد سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ شہید کا کتنا مرتبہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا شہادت والا جب شہید ہوتا ہے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، الا الدین، اگر قرض ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے حج پہ جانے والوں، عمرہ پہ جانے والوں، اللہ آپ کو بار بار مجھے بھی نصیب کرے، حقوق العباد کو سامنے رکھ کے جانا ہے، پھر وہ حج کا تتمہ ہوگا۔ انشاءاللہ چند جمعے اسی موضوع پہ لگائیں گے جب موقع ملا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔